نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے لیے آج یہ لمحات انتہائی مسرت کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بابرکت مجلس کے اندر حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور میرے ہمراہ میرے بھائی سرمایہ مسلک اہل حدیث حضرت مولانا مزمل خان پسروری صاحب، جن کا انشاءاللہ العزیز جاندار شاندار خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، شاہد نصیر بر صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل نارووال، وہ بھی میرے ہمراہ آپ کے یہاں تشریف لائے۔ مشکور ہوں دونوں ضلعوں کے رہنما بہاول نگر اور نارووال، حضرت مولانا ابو بکر قمر صاحب صدر جمعیت اساتذہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع نارووال، محترم جناب محمد طاہر صاحب اور آپ کے دیگر رفقائے کار کا، کہ جنہوں نے آج اس بابرکت مجلس میں آپ جیسے خوبصورت چہروں کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس گلشن کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ احباب گرامی، آج اس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں۔ اس مجلس کے اندر آپ لوگ ان ننھے ننھے پھولوں کو انعامات دیکھ رہے تھے، دیے جا رہے تھے، اور علماء کرام کے اساتذہ کرام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنے والے بچے آج اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی صف میں شامل ہو رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کتنے نصیبوں والے ہیں ان کے والدین، کتنے خوش قسمت ہیں ان کے والدین کہ جن کے بچوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی پاک کلام کو محفوظ کیا، اور ان دو ننھے پھولوں نے اپنے سینے کے اندر آقا کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا۔ آج کسی کی خواہش ہے میرا بچہ اچھا کاروباری بن جائے، کسی کی خواہش ہے میرا بچہ ملک کا بیوروکریٹ بن جائے، اور لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو، وہ تمام ڈگریاں اس وقت تک کام آئیں گی جب تک سانس کی ڈوری چلتی رہے گی۔ جب یہ سانس کی ڈوری کٹ جائے گی، رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی ڈگری کام آئے گی تو جو ان کو ملی ہے وہ ڈگری کام آئے گی۔ احباب گرامی، عام طور پہ یہ تصور ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ جو دین کے طالب علم ہیں، مدارس کے سٹوڈنٹ ہیں، شاید وہ کوئی کامیاب لوگ نہیں ہوتے۔ سنو، یہ بات ذہن نشین کر لو، جس کے سینے کے اندر اللہ کی پاک کلام محفوظ ہو جاتی ہے، اس سے ذہین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جاؤ دیکھو، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، کسی محکمے کے اندر بھرتیوں کا اشتہار آئے اور اس کے لیے جو اپلیکیشن دی جاتی ہیں، ان میں زیادہ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اور آج کی مجلس تو بڑی مبارک ہے، بخاری شریف کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور سنو، آپ لوگ
بڑے نصیبوں والے ہو جو اس مجلس میں تشریف لائے ہو۔ کچھ لوگ حدیث سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر مختلف ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ احادیث مبارکہ اس طرح ہے، یہ آقا کے فرامین مبارک ہیں، تو وہ کہتے یہ ہیں ہاں ہاں احادیث مبارکہ مقدس ہیں، ایک دستاویز ہے، ایک تاریخ ہے۔ لیکن یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، احادیث مبارکہ تاریخ نہیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کی رہنمائی کے لیے جو آقا نے ارشادات فرمائے، یہ قرآن مجید کی طرح ہی ان کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مسائل ایسے ہیں، اگر احادیث مبارکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی نہ کرے تو ہم وہ مطالب اس کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آقا کی حدیث بتلاتی ہے کہ نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ احباب گرامی، تم مبارکباد کے مستحق ہو، اہل حدیث مدارس کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ ان بچوں کو اساتذہ کرام 6 سال 8 سال تعلیم دیتے ہیں، پھر جا کے ان کو فراغت کی سند دی جاتی ہے، پھر جا کے یہ منبر و محراب کے وارث بنتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے اگر دیا ہے تو مسلک اہل حدیث کو دیا ہے۔ اور الحمدللہ احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران ان مدارس کی صورت میں، یہ مدارس مسلک کے اللہ کے دین کے وہ ادارے ہیں جن کو میں یہ کہوں کہ یہ چھاؤنیاں ہیں، چھاؤنیاں۔ جس طرح جغرافیائی سرحدوں کے لیے افواج پاکستان کی چھاؤنیاں ضروری ہیں، اسی طرح قرآن و سنت کے علم کی حفاظت کے لیے مدارس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور آج مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر کی امارت کے اندر وطن عزیز میں، وطن عزیز کے باہر بھی قرآن و سنت کا پھیریرا اللہ کے فضل و کرم سے لہرا رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو دعوت بھی دوں گا، وہ جو ٹائم ٹیبل ابوبکر صاحب نے سینڈ کیا مزمل خان صاحب کو، اس میں میرے متعلق 20 منٹ تھے۔ کوشش کروں گا 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ میں نوجوانوں آپ سے بھی التماس کروں گا، بزرگوں سے بھی التماس کروں گا، اگر تم چاہتے ہو پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو پاکستان کی فضاؤں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ بلند ہو، اگر تم چاہتے ہو پاکستان سے فحاشی ریانی کا خاتمہ کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو پاکستان کے شہر شہر نگر نگر مساجد اور مدارس کا جال بچھایا جائے، تو اس کے لیے دعوت یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دو۔ کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دو گے؟ تو پھر سنو، رب کائنات کی قسم، وقت آئے گا پاکستان کے اندر اگر کوئی نظام چلے گا، مکی مدنی سرکار کا چلے گا، نہ رائے ونڈ کا چلے گا، نہ لاڑکانہ کا چلے گا، نہ زمان پارک کا چلے گا۔ پاکستان کی تقدیر اگر سنور سکتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام سے سنور سکتی ہے۔ یہ ہے مشن، یہ ہے سوچ، یہ ہے فکر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی۔ دیکھو، اگر وطن عزیز کے کونے کونے میں دروس کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان کی فضاؤں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ لگتا ہے، پاکستان کے رفائی کاموں میں اگر کوئی جماعت کام کرتی نظر آتی ہے، پاکستان کی سیاست میں
اہل حدیثوں کے وقار کو کوئی جماعت بلند کرتی نظر آتی ہے، پاکستان کے مذہبی معاملات میں کوئی جماعت اہل حدیثوں کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے، تو آپ بخوبی جانتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث نظر آتی ہے۔ احباب گرامی، یہ وہ جماعت ہے جو آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام مسالک کو یہ دعوت دیتی ہے کہ پاکستان میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر اگر سکون آ سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لو، دوسرے میں محمد عربی کا فرمان پکڑ لو، تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ سادہ سا فارمولہ ہے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر پلیٹ فارم پہ دے رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس طرح کی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نارووال کے اندر بھی شیخ ابو بکر قمر صاحب نے، شیخ مزمل خان صاحب نے، دیگر رفقائے کار کے ساتھ اسی طرح کی ایک مجلس سجائی ہے، اسی طرح کا ایک پروگرام تشکیل دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب نارووال کے اندر تقریب بخاری ہو تو آپ لوگوں کو بھی دعوت دی جائے کہ آئیے، آپ نے ہمیں اپنے علاقے میں اس مبارک مجلس کے لیے دعوت دی تھی، آئیے نارووال میں بھی ان شہبازوں اور شہینوں نے اسی طرح کی مجلس سجائی ہے، آؤ گے؟ کرایہ تانوں بھیج دیاں گے، ضرور آیا جے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور جن بچوں نے فراغت کی اسناد حاصل کی، اللہ ان کو بعمل زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔